مسیح کی طرح محبت کرنا۔ ہمیں ہر طرح سے یسوع کی پیروی کرنی ہے۔ یسوع نے ان تمام لوگوں سے تعلق رکھا جو کہ خود غرض، متعصب، عدالتی، نفرتی اور انتقامی قسم کے تھے۔ یہ دلچسپ ہے کہ یہاں اس پیغام میں جو کہ یسوع ان 12 شاگردوں تک پہنچا رہا ہے اور ان سب تک بھی جو کہ اس کی آواز سن سکتے تھے، وہ انہیں ایسا پیغام دے رہا تھا جس کا تعلق مذہبی رہنماؤں کے انصاف کے نظام کو بگاڑنے سے تھا۔ ایک مرتبہ پھر وہ مذہبی رہنماؤں یعنی فقیہوں اور فریسیوں سے مخاطب ہونے کو تھا اور ان کے رویے کا اس رویے سے موازنہ کرنے کو تھا جو وہ چاہتا تھا کہ اس کے پیروکاروں کا ہو۔ اس لیے ہم متی کی معرفت انجیل کے 5 باب اس کی 38 اور 39ویں آیت میں اس تعلق سے پڑھتے ہیں۔ یسوع نے کہا، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ انہیں یہ معلومات کہاں سے ملی تھی؟ یہ معلومات مذہبی رہنماؤں یعنی فریسیوں سے ملی تھی، لیکن میں تم سے کہتا ہوں، یسوع اس کے برعکس بات کر رہا ہے، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اب بنیادی طور پر یہ کسی شخص کے منہ پر تھوک دینے کے مترادف بات تھی۔ یہ ان کے منہ پر تماچا مارنا تھا، اور یسوع کہہ رہا ہے اگر کوئی شخص تیرے منہ پر تھوک دے تو تم بدلے میں ایسا نہ کرو، بلکہ دوسرا گال بھی پھیر دو۔ یہ بہت سخت تعلیم ہے۔ غور کریں کہ اس نے اپنے دشمنوں سے محبت کرنے کے تعلق سے کیا کہا ہے۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بات کا پرانے عہد نامہ میں ذکر نہیں ہے کہ اپنے دشمنوں سے نفرت کرو۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو۔ پھر وہ وضاحت کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں خدا تمام لوگوں پر مہربان ہے، ان پر بھی جو کہ برے ہیں، اور ان پر بھی سورج چمکتا ہے اور مینہ برستا ہے، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر مینہ برساتا ہے۔ اب اصل میں یہ ہوا تھا کہ مذہبی رہنماؤں نے خدا کی تعلیمات اور قانون میں تبدیلی کی تھی تاکہ وہ لوگوں کو موقع دیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، تاکہ وہ رد عمل ظاہر کریں اور بدلہ لیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس قسم کے رویے سے کیسا ماحول پیدا ہوا ہوگا۔ اس لیے یہاں ان کے متضاد تعلیم دے رہا ہے۔ اس لیے یسوع یہاں ان کے متضاد تعلیم دے رہا ہے۔ اب آپ کے قاعدے کی بات ہے کہ آپ پرانے عہد نامہ میں جائیں اور غور کریں کہ ہم پرانے عہد نامہ کی شریعت میں کیا پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، فقیہوں اور فریسیوں نے محبت کرنے کے اپنے معیار بنا رکھے تھے، بلکہ خدا نے پرانے عہد نامہ میں بھی یہ کہا ہے، تو اپنے بھائی کے بیل یا بھیڑ کو بھٹکتی دیکھ کر اس سے روپوشی نہ کرنا، بلکہ ضرور تو اس کو اپنے بھائی کے پاس پہنچا دینا۔ اب وہ یہاں مذہبی تعلقات کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو اس کے گدھے اور اس کے کپڑے سے بھی ایسا ہی کرنا۔ غرض جو کچھ تیرے بھائی سے کھو جائے اور تجھ کو ملے تو اس سے ایسا ہی کرنا اور روپوشی نہ کرنا۔ آپ کو اپنے بھائی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا ہے، لیکن شاید مذہبی رہنما یہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اپنے دشمنوں کے ساتھ نہیں۔ لیکن غور کریں خدا کی شریعت میں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے اگر تیرے دشمن کا بیل یا گدھا تجھے بھٹکتا ہوا ملے تو ضرور اسے اس کے پاس پھیر کر لے آنا۔ اگر تو اپنے دشمن کے گدھے کو بوجھ کے نیچے دبا ہوا دیکھے اور اس کی مدد کرنے کو جی بھی نہ چاہتا ہو تو بھی ضرور اسے مدد دینا۔ دیکھیں، یہ بات پرانے عہد نامے میں بھی ہے، لیکن یہ مذہبی رہنما محبت کرنے کے تعلق سے اپنا معیار اور حدود مقرر کر رہے تھے، بلکہ یوں کہہ رہے تھے تمہیں بدلہ لینے کی اجازت ہے، تم قانون اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہو۔ لیکن یسوع کہہ رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ تم ان مذہبی رہنماؤں کی طرح بنو۔ رومی تم سے نفرت کریں گے، مذہبی فریسی بھی تم سے نفرت کریں گے، لیکن تم رد عمل نہ دینا، نہ بدلہ لینا، نہ قانون ہاتھ میں لینا۔ یقیناً یسوع یہاں ایک شاندار معیار قائم کر رہا ہے۔ اس نے یہ کر کے دکھایا جب وہ صلیب پر تھا۔ جب اس نے ان لوگوں پر نگاہ کی جو ہاتھوں میں کیل ٹھونک رہے تھے تو اس نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ یسوع نے اپنے دشمنوں سے محبت کرنے کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔
اور یقیناً یسوع نے اس بات کا مظاہرہ خاص طریقے سے صلیب پر کیا۔ ہمارے پاس سٹیفنس کی مثال ہے جو ہمیشہ ہی مجھے حیران کرتی ہے۔ یہ ناقابل یقین ہے مذہبی رہنما اسے سنسار کر رہے ہیں، بلکہ ساؤل بھی جو کہ بعد میں عظیم پولس رسول بنا، وہ اس کے سنسار کیے جانے پر راضی تھا۔ اور ہم پڑھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ یہ مذہبی رہنما ہی تھے جو یہ سب کر رہے تھے۔ اب غور کریں کہ سٹیفنس نے کیا کیا۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند، یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا۔ وہ یہاں ان کی عدالت نہیں کر رہا، حالانکہ وہ اسے قتل کر رہے تھے۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں تو یہ کافی گھبرا دینے والی بات لگتی ہے کہ میں اس قسم کی صورتحال میں کیا کروں گا۔ ہم نے حقیقت میں کچھ مسیحوں کو دیکھا ہے جنہوں نے آج کے دور میں ایسے لوگوں کے درمیان اس قسم کے رویے کا مظاہرہ کیا ہے جو ان سے نفرت کرتے ہیں، یعنی جب مسیحوں کے سر کاٹے گئے اور دیگر ظلم کیے گئے۔ اس لیے یسوع یہاں اعلیٰ معیار قائم کرتا ہے، اور اس کے بعد پولس اسی طرح کے مسائل پر بات کرتا ہے۔ جب اس نے رومیو کے نام خط لکھا، اس نے کہا جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو، بلکہ اس سے مراد اپنے دشمنوں سے بھی۔ اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ لیکن اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے کھلا، اس عمل کے لیے بہت فضل کی ضرورت ہے۔ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب ہو۔ یہ سب باتیں محبت کی انتہا ہیں۔ یسوع یہی کچھ اپنے شاگردوں اور رسولوں کو بالاخانے میں سکھاتا ہے جب وہ ان کے پاؤں دھوتا ہے، اور خدمت کے اس عمل سے جس کا اظہار یوحنا نے بعد میں پہلے یوحنا 3 باب کی 16 آیت میں کیا ہے۔ اس نے یہ باتیں 60 سال کے بعد لکھی جب وہ ممکن طور پر 90 برس کا تھا۔ وہ اس واقعے پر غور کرتے ہوئے لکھتا ہے، ہم نے محبت کو اس سے جانا کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی، اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ اس لیے یہاں ایک مرتبہ پھر سے مذہبی رہنماؤں پر الزام نظر آتا ہے، اور اس کے برعکس یسوع ان لوگوں سے مخاطب ہے جن کو وہ خدمت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اپنا انتقام نہ لو، تمہیں ذرا آسانی کا سامنا ہوگا۔ اب یسوع یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی حفاظت نہ کرو، اگر یہ ممکن ہو، لیکن وہ کہتا ہے اپنے دشمنوں سے بدلہ نہ لو۔ اب یہاں ایک سوال ہے جو اس تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ بددیانت اور خود غرض لوگوں کو اجازت نہ دیتے ہوئے کہ وہ ہماری مہربانی کا غلط استعمال نہ کریں یا ہمارے خلاف جرائم کا عمل بھی نہ کریں، تو کس طرح ہم بطور مسیحی ہونے کے محبت کے اصول کی مشق کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں اس لحاظ سے سوچنا ہے کہ یسوع کی اس تعلیم کے تناظر میں ہم اس کا کیا حل نکالیں۔ دیکھیں کلیسیا کے اندر یسوع نے ایسے برے لوگوں کے لیے ایک مرحلے کو ترتیب دیا ہے، یعنی جو ہم سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وہ سادہ طور پر کہتا ہے اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا۔ اگر وہ تیرا گناہ کرے، دوسرے لفظوں میں یہ ایک ذاتی نوعیت کی صورتحال ہے۔ اگر وہ تیری سنے تو نے اپنے بھائی کو پا لیا، اور اگر نہ سنے تو 1-2 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا تاکہ ہر ایک بات 2-3 گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں کچھ اور گواہ بھی ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ نہایت بری بات ہے اور یہ غلط ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں، وہ اس برائی کے گواہ ہیں جو آپ کے ساتھ کی گئی یا جو بھی معاملہ تھا۔ اور پھر یسوع نے کہا اگر وہ ان کی سننے سے بھی انکار کرے، یہ چھوٹا گروہ ہے جو اس گناہ کرنے والے شخص کا سامنا کرتا ہے، تو کلیسیا سے کہے، اور یہاں لفظ کلیسیا لکھا ہے جو کہ ممکن طور پر پس منظر کے اعتبار سے سنہیڈرن کی طرف حوالہ ہے، اسے مذہبی گروہ کے پاس لے جاؤ۔ میرا خیال ہے یہاں ایک اہم اصول ہے۔ یسوع یہ نہیں کہہ رہا اگر تو 2 یا 3 گواہ لے جائے اور اگر وہ ان کی بھی نہ سنے تو پوری کلیسیا کے پاس لے جاؤ جیسا کہ ہم آج کل یہ کرتے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہا ہے اسے مذہبی رہنماؤں کے پاس لے جاؤ، وہ گروہ جس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس مسئلے کو تمہارے لیے حل کرے۔ اگر کلیسیا کی سننے سے بھی انکار کرے، یعنی اختیار والوں کی، تو اسے غیر قوم والے اور محصول لینے والے کے برابر جان۔ دوسرے لفظوں میں تمہارا اس شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس عمل کے دوران بھی اس سے محبت رکھو، شاید وہ آپ کا دشمن ہو۔
تو بھی اس سے محبت کریں، اسے اپنا ناجائز فائدہ اٹھانے نہ دیں، اس سے تعلق نہ رکھیں، خود اس خاص صورتحال سے جدا رکھیں اور خدا پر بھروسہ کریں کہ وہ اس سے نمٹ لے گا۔ ایک اور حوالہ ہے جس میں کلیسیا کے اندر اس قسم کی صورتحال کے تعلق سے بات کی گئی ہے۔ اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو۔ دوسرے لفظوں میں یہاں واضح طور پر ایسا گناہ ہے جسے سب جانتے ہیں۔ پولس یہ نہیں کہہ رہا کہ انفرادی طور پر جا کر بات کریں، بلکہ وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ساتھ روحانی لوگوں کو لے جاؤ، وہ لوگ جو روح میں چل رہے ہیں۔ دیکھیں، گناہ سے نمٹنا ایسے لوگوں کا کام نہیں ہے جو خدا کے روح کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے۔ اپنا بھی خیال رکھیں، کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ اس لیے ہمارے پاس ایک سادہ تعلیم ہے کہ کس طرح ایسے لوگوں سے نپٹیں جو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے خلاف گناہ کرتے ہیں اور ایسی چیزیں کرتے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ایسے لوگوں کی حکمرانی ہے جو یسوع کی پیروی نہیں کرتے۔ رومی سلطنت کی طرح انہیں اس حقیقت سے کیسے نپٹنا ہے؟ پولس نے رومیوں کے نام خط میں لکھتے ہوئے کہا ہے، کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نیرو کا خادم والا دل تھا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے حکومتوں کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کی خدمت کریں، تاکہ دنیا میں بدامنی پیدا نہ ہو۔ لیکن اگر تو بدی کرے تو ڈر، کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں۔ دوسرے لفظوں میں خدا نے حکومتوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ مجرموں کی سرگرمیوں سے نپٹے، کیونکہ حکومت خدا کی خادم ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یا انفرادی ذمہ داری نہیں ہے، یا کلیسیا کی ذمہ داری نہیں ہے، سوائے اس کے کہ گناہ سے نپٹے۔ لیکن جب لوگوں کے خلاف گناہ کی بات آتی ہے، جیسا کہ مار پیٹ کرنا، قتل، چوری اور اس قسم کے دوسرے جرائم، پولس کہتا ہے ہمیں حکومت پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس کے غضب کے موافق بدکار کو سزا دینا ہے۔ اس لیے ہم ایک ناکامل دنیا میں رہتے ہیں۔ جب ہم مسیح کے محبت کرنے والے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں تو یہ بات آسمان پر پہنچ جانے کے قریب ترین ہے۔ اگرچہ کہ یہ ایک فرق بات ہے، لیکن شاندار بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے ویسے ہی محبت رکھیں جیسے مسیح نے رکھی، تو ہمارے پاس ایک ایسی برادری ہوگی جو بھروسے اور حفاظت پر مشتمل ہے، لیکن اس سے آگے پھر دنیا ہے۔ اور جب لوگ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو حکومت ایسے معاملات سے نپٹتی ہے اور حق بجانب ہے، کیونکہ یہ خدا کی مرضی ہے۔ مجھے اعزاز ملا، جیسے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں، جو کہ جیلوں میں بائبل قیدیوں کو دیتے ہیں۔ حال ہی میں مجھے موقع ملا کہ میں اپنی لائف اسینشنل اسٹڈی بائبل خواتین کے ایک گروہ کو پیش کروں، جنہوں نے 1 سال کا پروگرام ختم کیا تھا۔ وہ سب ایماندار تھیں، لیکن ان 28 خواتین میں سے ممکن طور پر 90% عمر قید کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ انہوں نے قتل کیا تھا۔ لیکن میں ان خواتین کے ساتھ بیٹھا اور سکھایا کہ کس طرح لائف اسینشل اسٹڈی بائبل کو استعمال کریں۔ میں نے مسیح کے لیے ان کی محبت کو دیکھا ہے، میں نے ان کی آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کو دیکھا ہے۔ اس سے 1 سال پہلے میں نے 11 خواتین کو بائبلیں دیں جو کہ ان خواتین کی رہنما بنی۔ میں نے وارڈن سے پوچھا، جو کہ خود بھی مسیحی ہے، میں نے پوچھا ان میں سے کتنی خواتین کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے؟ اس نے بتایا کہ 11 میں سے 10 کو۔ دیکھیں، تو بھی وہ رہنما ہے، یہ ان کا خاندان ہے، لیکن وہ قانون کی وجہ سے جیل میں ہے، حکومت کی وجہ سے جو کہ انسانوں کے خلاف ان کے جرائم سے نپٹ رہی ہے۔ یہی بات مردوں کی جیل کے لیے سچ ہے، جہاں میں نے 130 مردوں کو بائبلیں دی تھیں۔ ان میں سے بہت سے مرد قتل اور ریپ کے جرائم میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں خدا کے روح کے وسیلے سے بدل رہی ہیں۔ وہ جیل میں اس لیے ہیں، جیسا کہ پولس نے رومیو 13 باب میں کہا ہے، اگر حکومت نہ ہوتی، اگرچہ کہ حکومت بہت سے نامناسب کام بھی کر سکتی ہے، تو بھی ہمیں یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ابتری کی جگہ پر ہوتے اگر حکومتیں قائم نہ کی جاتیں، تاکہ دنیا میں امن و امان کو قائم رکھا جائے۔ لیکن دیکھیں، اس اصول کا تعلق ان سے ہے، یعنی ہم جو ایماندار ہیں، اور ان سے بھی جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں اور دنیا کے ساتھ بھی ہے۔ اور یہ اصول یہ ہے، ہمیں ہر طرح سے یسوع کی پیروی کرنی ہے۔ یسوع نے ان تمام لوگوں سے تعلق رکھا جو کہ خود غرض، متعصب، عدالتی، نفرتی اور انتقامی قسم کے تھے۔